السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان آیت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ باطل عقیدہ والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ برے اعمال یا بری نیت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بارے میں تلقین کی گئی ہے۔ اور یہ بھی وضاحت ہے کہ کسی چیز کی افادیت یا نقصان کا دار و مدار اس چیز کے استعمال پر ہوتا ہے۔ یعنی اچھی چیز بھی اگر اس کا استعمال غلط طریقہ سے کیا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوگا۔ آج کی مثال لیجئے کہ موبائل ایک بہت بڑی کارآمد ایجاد ہے۔ اگر ہم اس کو اچھا استعمال کریں گے، اصلاح کی باتیں سمجھے سیکھیں گے، ضرورت کی چیز وقت استعمال کریں گے، دین سیکھنے پہ کریں گے تو فائدہ ہے۔ اگر اسی کو ہم برائی کی طرف، فحش چیزوں کی طرف لے جائیں گے، وہ دیکھیں گے تو نقصان ہے۔ یعنی استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو۔ دیکھیے اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا، وہ اللہ ہے ایک، اور باقی اللہ کے سب صفاتی نام ہیں، بے شمار نام ہیں۔ کچھ نام قرآن پاک میں موجود ہیں اور کچھ حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں فرمایا ان للہ 99 اسماء مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 ایک کم 100 نام ہیں، تو ان سے پکارو اللہ کو ان کے ناموں سے۔ اور بعض اللہ کے نام جو ہیں وہ دو اکٹھے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں جیسے ستار ہے اللہ کا نام، غفار، کریم یا علیم، تو اس بارے میں اللہ نے فرمایا اچھے اچھے ناموں سے جب اللہ سے دعا کرو تو اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ان کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں۔ اب یہاں یلحدون جو لفظ آیا نا، الحاد کہتے ہیں سیدھے رستے سے ہٹ جانا۔ لحد یعنی قبر سیدھی ہوتی ہے اور اس میں ایک طرف سائیڈ کو جو ہم جو گڑھا یا بغلی جسے ہم کہتے ہیں، وہ گڑھا جو اب تک تو اس کا رواج بہت کم ہے، اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ تو یعنی سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ یعنی اگر اعمال اچھے ہیں تو اچھے اعمال کا بدلہ ہوگا، اچھا ہوگا، اگر اعمال برے ہیں تو اس کا بدلہ برا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے جو اسماء حسنہ ہے ان کی تاثیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی تاثیر ہے، ایک خاص تاثیر ہے۔ تو اس لحاظ سے مراقبوں وغیرہ کے ذریعے سے اسماء حسنہ کی تاثیر سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ دیکھیں دو طرح کے اس میں ہے کہ ایک تو اللہ کے جو نام ہیں یعنی اسماء حسنہ ان کا غلط استعمال کرنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی خاص تاثیر ہے، لہٰذا جو مراقبے وغیرہ کے ذریعے اسماء حسنہ کی تاثیر کو کسی غلط کام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، صفتوں کو، دو صفتوں کو اپنے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ یعنی جیسے ہے المعز، المذل، الرافع، الخافض، الحی یا الممیت۔ تو چنانچہ یہ جو اسماء جوڑوں کی شکل میں ان میں سے اگر ہر ایک جو ہے ان کا نام بار بار پکارا جائے یا اس کو چھوڑ دوسرے کو چھوڑ دیا جائے
تو یہ بھی الحاد ہے۔ مثلا دو نام ہیں المعز و المذل، دو نام جوڑے جاتے ہیں، یعنی وہی عزت دینے والا وہی ذلت دینے والا۔ لیکن اگر ہم کوئی میں سے کوئی شخص یہی کہتا ہے یا مذلو یا مذلو کا ورد شروع کر دے، تو اس کا مطلب اے ذلت دینے والا، اے ذلت دینے والا، اے ذلیل کرنے والا، تو یہ مناسب ورد نہیں ہے۔ تو ایسے میں جب ناموں کو پکارا جائے تو جوڑوں کے ساتھ پکارا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ناموں کے میں اپنی طرح سے اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ نہ کیا جائے۔ ناموں کے بارے میں جو میں نے پہلے حدیث کا ذکر کیا، تو ابو ہریرہ اس کے راویہ ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو اس کا احصا کرے گا، من احصاہا داخل الجنہ، جو اس کا احصا کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو احصا کے معنی ہے یاد کرنا، شمار کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اور ان پر ایمان لانا، میں نے سمجھنا، اور ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھنا، یعنی حفظ کرے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ بعض علماء نے قرآن و حدیث میں اسماء حسنہ جو نکالے ہیں ان کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے بہت نام ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے تو وہ اسی وقت اللہ اپنے محبوب کو اپنے اسماء جو ہیں وہ سکھائیں گے۔ اور دوسرا ایک عام نکتہ ہے، اس کی میں تھوڑی سی اس پہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ نام رکھے ہوتے ہیں عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الودود وغیرہ، تو عبد الرشید ہو گیا، تو ہم اس کو پورا نام لے کر نہیں پکارتے۔ رحمان، ان رحمان اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہم جب رزاق، رزق اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اب جب ہم اس طرح کے نام لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پورا نام لیں، عبد الرزاق، رزاق کا بندہ، عبد الرحمان، رحمان کا بندہ۔ تو یہ بات ہمیں ضرور اس بات پہ غور فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ بھی ایک الحاد میں آتی ہے کہ اللہ کے ناموں کو بدلنے کی، یعنی ایک مثال ہے کہ اللہ کی صفت ہے اور اس کو ہم بندوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ البتہ جب ہم اس کو عبد کے ساتھ منسوب کریں گے تو پھر وہ مکمل ہوگا۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھوڑی سی بھی۔ بعض اوقات ہم ایسی، جس طرح کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ الحی الممیت، یعنی زندہ کرنے والا بھی ہے، موت دینے والا۔ اگر ہم اس کو صرف یہی کر کے موت دینے والے ہیں، موت دینے والے، یعنی اس میں کیا ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں؟ زندہ یعنی زندگی اور موت اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم اس کا یعنی الحی الممیت اس کا ہم اکٹھا ذکر کریں، اس طرح المعز المذل، کہ اللہ تو عزت بھی دینے والا ہے، ذلت بھی دینے والا، لیکن ہم یہی کہہ دیں ذلت دینے والا ہے، ذلت دینے والا، تو کیا ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ میں اللہ ذلت دے یا کسی کو اللہ ذلت دے؟ ایسا نہیں۔ تو اس طرح ان میں کجی کا مطلب یہی ہے کہ اس میں سے ایسی باتیں نہ نکالیں جو نقصان دہ ہمارے جس میں پایا جائے۔ احتیاط کریں، ہم اس سے اچھے ناموں سے پکاریں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ میرے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے ناموں سے پکارو۔ جب بھی دعا کرو تو اللہ کے اچھے ناموں کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے مانگو۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح باتیں جو ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔